سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، ایران اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کے لیے ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہے وہ جاری ہیں، لیکن کچھ اہم چینجز جو ہے پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر ہوئی ہیں جو بتانا ضروری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل کے اوپر ایک پوسٹ جو ہے لکھی ہے، جس میں انہوں نے آبنائے ہرمز پر پھنسے ہوئے جہازوں کے لیے خصوصی طور پر وہ ممالک جو نیوٹرل رہے ہیں اس جنگ میں نکالنے کے لیے ایک آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا، اور انہوں نے اس کو پروجیکٹ فریڈم کا نام دیا ہے، اور یہ خصوصی طور پر ان لوگ افراد کے لیے ہے یا ان ممالک کے لیے ہے جو آن سی جو ہے وہ پھنسے بھی ہوئے تھے اور وہ شپمنٹس ہیں وہ بھی جو ہے وہ سٹینڈرڈ تھی۔ بظاہر تو یہ ایک طریقہ کار نظر آتا ہے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے، اور خصوصی طور پر جو آئل کی پرائسز ہیں اس مارکیٹ کو جو ہے کسی طریقے سے نیوٹرلائز کرنے کے لیے، تاکہ جو مسئلہ بنا ہوا ہے انرجی کرائسس کا اس کو جو ہے وہ ریزالو کیا جا سکے۔ اسلام آباد کے اندر بھی کوششیں ہو رہی ہیں، اور ایک ٹرسٹ بلڈنگ میجر کے طور پر جو ایرانی شپ جو امریکہ نے قبضے میں جو ہے وہ لی ہوئی تھی اس کے 22 کرو ممبرز کو پاکستان کے حوالے جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ آج کسی وقت ان کو ایران کے حوالے جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ اس کی تصدیق باقاعدہ طور پر جو ہمارے فارن منسٹر اور ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار نے جو ہے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کی ہے، اور باقاعدہ طور پر فارن آفس نے اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ ابنائے ہرمز کا مسئلہ ابھی بھی مکمل طور پر حل نہیں ہوا، کچھ پوسٹرنگ جو ہے وہ ضرور جاری ہے، اور کچھ نئی ڈیمانڈز بھی آئی ہیں، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ دونوں ممالک واپس ٹیبل پر بیٹھ کر نیگوشیشنز کے تھرو جو ہے یہ مسئلہ حل کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس پوسٹ کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ جو پروجیکٹ فریڈم ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور باقاعدہ طور پر جو یو ایس سینٹکام ہیں انہوں نے اس کی تصدیق بھی کی ہے کہ ان کی شپس جو ہے وہ ایسکارٹ کریں گی ان ساری کشتیوں کو جو پھنسی ہوئی ہیں۔ ان سارے معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب نے، جو خود بھی ایک تھنک ٹینک کو اسلام آباد میں جو ہے وہ ہیڈ کرتے ہیں اور اس کے ہیڈ ہیں۔ جوہر سلیم صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو امپاس ہمیں نظر آ رہا ہے، یعنی یہ جو کلاؤڈ سچویشن ہے اور جو پوسٹرنگ پچھلے 24 گھنٹوں کے درمیان میں نظر آئی ہے، آپ کی نظر میں یہ معاملات کس طرح جو ہے وہ جا رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں آپ نے جن کا ذکر کیا۔ ایک تو بالکل کانفیڈنس بلڈنگ کی طرف جاتا ہے، وہ جو ایم وی ٹوسکا کا جو کرو ہے جو 22 ممبرز ہیں ان کو اس وقت پاکستان کے توسط سے رہا کیا گیا، یہ امریکن کسٹڈی میں تھے۔ ان میں سے 6 لوگوں کو پہلے بھی ایک اور ریجنل ملک جس کا انہوں نے نام نہیں لیا اس کے تھرو آلریڈی ان کے حوالے کیا جا چکا ہے، تو یہ ایک اچھا میجر ہے میں سمجھتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ امریکہ نے جو اناؤنس کیا یہ آپریشن فریڈم کے نام سے، جو تو اس میں یہ اب ظاہر ہے کہ ایک طرف تو وہ ایک ہیومینیٹیرین کاز وہ ظاہر ہے اس کو بتا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ہے کیا، وہاں پہ دیکھیں 2000 کے قریب اس وقت بحری جہاز اور ٹینکرز، آئل ٹینکرز جو ہیں، اور یہ بہت ہی بڑے بڑے ٹینکرز ہوتے ہیں، اس میں ہزاروں ٹن جو ہے تیل ایک ٹینکر میں آتا ہے، تو سپر ٹینکرز ہوتے ہیں، تو اس میں کرو 2000 کے قریب یہ جہاز ہیں، بحری جہاز، تو اس میں 20,000 کے قریب اس وقت سیلرز ہیں یا سی فیررز جن کو کہتے ہیں، جو اس وقت وہاں پہ اب پچھلے 1.5-2 مہینے سے وہ سٹینڈرڈ ہیں وہاں پہ۔ تو وہاں پہ ان جہازوں میں بتایا جاتا ہے سچویشن بھی بہت خراب ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اتنے لمبے عرصے کی تیاری کر کے تو نہیں آئے ہوتے، تو وہاں پہ اشیاء خورد و نوش بھی بہت ان کی تقریباً ختم ہو رہی ہیں، باقی بھی ان کے ظاہر ہے معاملات مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو خیر امریکہ نے یہ کہا کہ جی ہم ان کو وہاں سے جو سٹینڈرڈ ہے، جو وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالتے ہیں، اور اس کے لیے ہم ان کو ہماری نیوی ایسکارٹ کرے گی، کہ ہماری نیوی کے جو جہاز ہیں ان کے ڈسٹرائرز اور دوسرے جہاز ساتھ چلیں گے تاکہ ان کو بحفاظت جو ہے وہاں سے نکالا جائے۔ اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر وہ امریکنز ان کو نکالتے ہیں وہاں سے تو وہ ایران کا جو سارا جو جس کو وہ اپنا کنٹرول کہتے ہیں جو انہوں نے بلاک کیا ہوا اسٹیٹ آف ہرمز، تو وہ تو ان کا ایک دم نیوٹرلائز ہو جائے گا بہت حد تک، تو اس لیے وہ اس کنٹرول کو ڈائلیوٹ نہیں کرنا چاہتے کسی طرح، تو اس لیے ادھر سے بڑی سخت سٹیٹمنٹس آئی ہیں۔ پہلے ایک IRGC کی سٹیٹمنٹ آئی کہ ٹھیک ہے آپ یہ آئے امریکنز جو ہے نا یہاں پہ ہم انتظار کر رہے ہیں، پھر یہ آئی کہ یہ سیز فائر کی وائلیشن ہے اور ہم اس کو پھر اپروپریٹلی رسپونڈ کریں گے، پھر اس سے بھی زیادہ ایک سخت سٹیٹمنٹ آئی جس میں جو اس کے جو الفاظ تھے اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ
شاید اٹیک کریں گے. جی ابھی بھی IRGC کی ایک کرنٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ٹیریٹریز جو ہے وہ ڈیفائن کی ہیں اور کہا ہے کہ ہم نے شپنگ کمپنیز کو جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ اگر وہ اس روٹ سے باہر جائیں گے اور IRGC کے جو ڈیفائنڈ پروٹوکالز ہیں وہ فالو نہیں کریں گے تو پھر وہ کسی بھی جو ہے ناخوشگوار واقعے کے لیے جو ہے وہ تیار رہیں. تو سوال یہی ہے کہ پروجیکٹ فریڈم تو کہہ دیا ہے اور اس کی شروعات بھی باقاعدہ طور پر تصدیق ہو گئی ہے, تو یہ تو ایسکیلیشن کی طرف جائے گی یا کوئی ری ایکشن آپ دیکھتے ہیں آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا؟ جی بالکل, کیونکہ دیکھیں اس کا پس منظر اہم ہے. اچھا ایک تو یہ کہ دیکھیں جب اس طرح کی دھمکیاں چل رہی ہیں نا تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کافی سارے جہاز جو ہیں, بلکہ ان میں زیادہ تر جہاز بہت ہی کم ہوں گے جو تیار ہوں گے صورتحال میں امریکہ کی آفر قبول کرنے کے لیے, کیونکہ ایک تو کوئی انشورنس کمپنی ان کو الاؤ نہیں کرے گی کیونکہ وہ پریمیم جو ہے بہت ہی زیادہ لے جاتی ہیں اور وہ بغیر انشورنس کے وہ جہاز نہیں جاتے ادھر سے. تو ایک تو بہت ہی کم تیار ہوں گے اس میں سمجھتا ہوں. اور پھر تھوڑا سا امریکہ کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں جو اس میں ریسنٹلی, اس میں تھوڑا سا انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا واک بیک اس طرح کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے نا ہم ان کو گائیڈنس پرووائڈ کریں گے اور ظاہر ہے ہماری جو ویسلز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گی, لیکن وہ اس طرح سے نہیں جس طرح کہ پہلے لگتا تھا کہ جی جہاز ہوں گے تو چاروں طرف ان کی وہ ویسلز ہوں گی اور بالکل جو اس طرح ایک جو ہے نا وہ ان کی بالکل میت میں جا رہے ہوں گے. ابھی تھوڑا سا انہوں نے اس کو ہلکا سا بیک ٹریک میں سمجھتا ہوں کیا ہے, اس کی جو اب لینگویج آ رہی ہے, لیکن اسٹل اس میں جو ہے نا ایسکلیشن کا خطرہ باہر موجود ہے. وہ اس لیے کہ اگر یہ اصل میں شروع ہوتا ہے انرنسٹ جس کو کہتے ہیں کہ یہ چلنا شروع ہوتا ہے کارواں اور اٹیک ایران سے کی طرف سے اٹیک ہو جاتا ہے, جو کہ کیا ہوگا اٹیک, وہ بیسیکلی دیکھیں ان کے پاس اس وقت نیوی تو کوئی ہے نہیں اس قسم کی کہ بڑے بڑے کوئی جہاز ہوں, وہ فریگیٹس یا ڈسٹرائرز یا کچھ طرح کے وہ کھڑے کریں. وہ بیسیکلی تو میزائلز فائر کرتے ہیں, زیادہ تر بلکہ وہ راکٹس فائر کریں گے, ڈرونز فائر کریں گے, اور پھر ان کے پاس وہ فاسٹ بوٹس ہیں جو وہاں پہ وہ استعمال کرتے ہیں, جو چھوٹی کشتیاں ہیں لیکن وہ کافی خاصی ظاہر ہے تیز رفتاری سے وہ جو ہے نا مینوور کر سکتی ہیں. تو اور ساتھ ہی مائنز بھی, ابھی انہوں نے مائنز تو نہیں کی اپنی والی سائڈ تو مائن نہیں کی, انہوں نے وہ مائنز جو تھی جو وہ تو انہوں نے عمان والی سائڈ پہ کچھ مائنز لگائی تھی, لیکن اگر وہ مائنز پھینکنا چاہیں تو وہ کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتا. وہ فاسٹ بوٹس کو استعمال کر کے مائنز اور بھی پھینک سکتے ہیں اپنے والی سائڈ پہ جو ان کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں اس میں بھی پھینک سکتے ہیں. تو اب یہ دیکھنا, ایک تو یہ دیکھنا کہ یہ صورتحال کس طرف جائے گی یہ آنے والے اور یہ ظاہر ہے کہ آج سے اگر شروع ہوتا ہے اور وہ کچھ جہاز تیار ہوتے ہیں اور امریکن ان کو لے کے چلتے ہیں تو پھر کیا, کیونکہ شروع میں یہ ایرانی ریئیکشن آ جائے گا اب تو لگتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ انتظار کریں گے جی کچھ گزر جائیں. تو ایک تو یہ ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ان کا آپس میں ایک دیکھیں اس وقت جو ایک سیز فائر جو ہولڈ کر رہا ہے, جو کہ بڑا فریجل سا سیز فائر ہے, یعنی کہ بڑا نازک سا سیز فائر ہے, کیونکہ اس میں مس کیلکولیشن کا خطرہ موجود ہے, وہ اور ٹینورس ہو گیا ہے, یعنی کہ اور بھی تھوڑا سا وہ ناپائیدار ہو گیا ہے اس وقت. اس میں اب وہ جو ایک کیلکولس ہے کہ کوئی غلطی ایسی ہو جس سے کسی ایک فریق کی طرف سے جس سے کہ پھر بات آگے دوبارہ اسکلیشن کی طرف چلی جائے, وہ خطرہ بڑھ گیا ہے. تو اب مذاکرات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اس میں آپ نے دیکھا کہ ان کی جو لاسٹ 14 نکات کا آیا امریکہ کی طرف سے, تو امریکہ کا اس پہ ریئیکشن جو ہے وہ کوئی اتنا زیادہ جو ہے خوشگوار نہیں تھا, اور اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے, کیونکہ جو اگر IRGC نے ان کی جو ایجنسی تسنیم جس نے وہ ریلیز کیا وہ 14 پوائنٹس, حالانکہ اب یہ نہیں پتا کہ وہ کس حد تک ایکوریٹ تھے کیونکہ وہ کوئی آفیشیلی ریلیز تو نہیں ہوئے, وہ جو ہے نا ایک سیمی آفیشیل ایجنسی ہے ان کی طرف سے یہ ریلیز ہوئے. تو اگر لیکن چلیں اگر ان کو اندازہ نہیں سمجھ لیں تو وہ تو جو امریکن جو چاہ رہے ہیں اس کے تو بالکل وہ قریب نہیں ہے نا, کیونکہ امریکن سے ایک تو وہ ڈی کپلنگ نہیں چاہتے, وہ نہیں چاہتے کہ جی چیزوں کو آپ الگ الگ کر دیں کہ پہلی فیز میں سے یہ مسئلے حل ہوں اور دوسری فیز میں صرف نیوکلیر پہ بات ہو جا کے, اور پھر وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ اس پہ کسی قسم کا بھی کنٹرول جو ہے اپنا ہرمز پہ ایران کر رہے ہیں جس کا کہ اس میں ذکر ہے کسی کے, ٹھیک ہے وہ اس کو شپنگ کو وہ جاری کر دیں گے, دوبارہ سے ریزیوم ہو جائے گی, لیکن انڈر سرٹن کنڈیشنز کہ ایک میکینزم بنے گا اس کے بعد. تو اسی طرح باقی بھی جو پوائنٹس ہیں اس میں وہ کافی سارے ایسے ہیں جس پہ ظاہر ہے کہ امریکن کو خاصا اعتراض ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اب ایک ایسے فیز میں ہے اس پہ امریکہ کی ایک تو کوشش یہ ہے کہ وہ جو بلاکیڈ ہے
وہ ایرانینس کو صحیح جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں بائٹ کرنا شروع کرتے ہیں. جی یعنی کہ جی جو سلیم صاحب یہ سکویز کرنے کی جو کر رہے ہیں. I'll come back. ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے, واپس آ کر I want to discuss کہ یہ تو ان دونوں ممالک کا پوسچر ہے, لیکن ثالث جو ہے وہ ابھی بھی پوری امید ہے. پاکستان کافی کوششیں کر رہا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا جو ہے آپ سے جاننے کی کوشش کریں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جو اور سلیم صاحب, یہ تو ایک امپاس ہے, یعنی ایک سارٹ آف یہاں پر آ کر جو ہے وہ بات رک جاتی ہے جب دو حصوں میں مذاکرات کو تقسیم کرنے کی بات ہو رہی ہے. پاکستان کی کوشش رہی ہے, اور اوبیسلی جو کرو ممبرز ریلیز ہوئے ہیں آج صبح بھی, جو دو فورن منسٹرز ہیں اسحاق ڈار صاحب اور ارغچی صاحب, ان کی جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ ہوئی ہے. یہاں پر اسلام آباد میں ابھی بھی لوگ بہت پر امید ہیں کہ جلد از جلد اس میں ایک متوقع جو ہے وہ بریک تھرو ہے, اور بات چیت کرنے کے لیے دوبارہ بھی جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ کھلے گا. اور جو عالمی منظرنامہ ہے اس پر بھی یہ بات جو ہے وہ آئی ہوئی ہے, کیسے اشارے ہیں کہ اس میں بات آگے جا سکتی ہے. لیکن جب ہم پیپر کو دیکھتے ہیں تو جو 15 سال کی جو ڈی نیوکلیئرائزیشن کے حوالے سے بات ہے اور تاخیر کرنے کی بات ہے, ڈو یو تھنک کہ وہ امریکنز اس کو جو ہے وہ مان جائیں گے, اور اس میں واقعی میں ہم دو حصوں میں علیحدہ بات کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائیں گے؟ دیکھیے, اس کا جو سب سے بہتر حل ہے وہ تو یہی ہے کہ دونوں سائڈز لچک دکھائیں, کیونکہ اس میں صرف ڈی کپلنگ کے علاوہ بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں. جس طرح سیکوینسنگ کی بات ہے, ایرانین چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ ان کے جو ہے نا کچھ ایسٹس انفریز ہوں, کچھ سینکشنز کی ریلیف ہو, امریکن فورسز کا بھی کچھ تھوڑا ڈرا ڈاؤن ہو یہاں سے. اچھا, اب نئے ہرمز پہ بھی ظاہر ہے بہت بڑا تو اختلاف ہے نا دونوں سائڈز کا. امریکن چاہتے ہیں کہ اس کی وہ صورتحال ہو جو کہ جنگ سے پہلے کی تھی, ایرانی جب وہ اس طرف واپس بالکل نہیں جانا چاہتے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں, اور پھر سب سے اہم چیز نیوکلیر کا مسئلہ, کہ وہ ایک تو اس کی کہ وہ کب ڈسکس ہو, اور پھر اس میں جن معاملات پہ سارا مسئلہ اٹکا ہوا ہے وہی معاملات کہ جی وہ امریکن زیرو انریچمنٹ چاہ رہے ہیں, ایرانینس نے جو ہے وہ 3.67 آفر کی ہے. تو امریکنز کہتے ہیں جی 3.67 تو ہمیں جے سی پی او میں بھی ملی ہوئی تھی, وہ تو ہم نے جے سی پی او کو اس وقت وڈرا کیا تھا, ٹرمپ جو ہے نا ٹرمپ نے کیا تھا. تو اسی طرح وہ جو 440 کلو گرام 60% افزودہ یورینیم کا معاملہ ہے, ایرانین اس کو آہستہ آہستہ ڈاؤن بلینڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں, امریکن سب سے پہلے وہ مسئلہ حل کرنے کی بات کریں. تو ابھی پوزیشنز میں ڈائیورجنس تو خاصا ہے, لیکن دیکھیں اب دو طریقے ہوتے ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ اسی طرح بالواسطہ بات چلتی رہے, اور یہ جو اس وقت ایک ساتھ ہی ساتھ امریکہ کی جو اس میں اسٹریٹجی ہے پریشر اینڈ ٹاک, کہ ٹھیک ہے جی پریشر انکریز کرتے جائیں, بلاکیڈ کو ٹائٹن کرتے جائیں. جس طرح کبھی انہوں نے یہ اگر پروجیکٹ فریڈم کی بات کی ہے تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ وہ پریشر ایران پہ اور آئے گا. تو اس طرح جب زیادہ, اور پھر ان کی کوشش ہے کہ اس طرح ایران تھوڑا سا زیادہ کنسیشنز کی طرف آئے. تو دوسری طرف ایران کی کوشش یہ ہے کہ وہ مذاکرات کو جو ہے نا جتنی طوالت اختیار کریں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کو بہتر ٹرمز مل سکتی ہیں. تو ایک بہت بڑا زیادہ ایک اسٹریٹجی کا فرق بھی ہے دونوں سائڈز میں. اچھا, اس میں بہترین حل تو یہی ہوگا کہ کسی وقت, اور پاکستان سے بہتر ثالث تو ظاہر ہے یہ دونوں فریقین کہہ چکے ہیں کہ ان کو نہیں مل سکتا, اور اسی لیے وہ پاکستان کے ساتھ ہی یہ ساری جو پروسیس ہے جو کہ اس وقت بالواسطہ پروسیس ہے اس کو وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں. لیکن وہ دیکھیں اب وقت کا مسئلہ ہے, کیونکہ اگر یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں تو ظاہر ہے کہ دیکھیں وہ آئل کی پرائسز کہاں ہیں دنیا میں, فرٹیلائزرز جو ہے جو 1/3 حصہ دنیا کی فرٹیلائزرز کا بھی یہیں سے آتا ہے, وہ نہیں وقت پہ ملیں گی تو پھر آگے ایک فوڈ کرائسس بھی ہو سکتا ہے, انرجی کرائسس تو ہے ہی, اور ایک اقتصادی کرائسس کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے اس وقت. اور بہت سے ملکوں کے لیے تو اس وقت ایک شدید مسئلہ ہے, جو خصوصاً یہ جو ہمارے خطے کے ملک ہیں اس میں پاکستان بھی شامل ہے, اور پھر آگے جو ایشیا کے ملک ہیں چین, جاپان, ساؤتھ کوریا, یہ سارے ملکوں کے لیے جن کی معیشتیں جو ہیں بہت زیادہ گلف کے تیل پہ ڈپینڈنٹ ہیں. تو وہ صورتحال, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں اسی پیس پہ چلتی ہیں بالواسطہ طور پہ جی ڈرافٹس, ایک کاؤنٹر ڈرافٹ پروپوزل, کاؤنٹر پروپوزل, تو اس میں پھر یہ جو ٹینس اسٹینڈ آف ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی مس کیلکولیشن نہ ہو جائے. تو اچھا راستہ تو یہ ہوگا کہ اگر دونوں سائڈز جو ہیں اس چیز پہ آمادگی کا اظہار کریں کہ دوبارہ سے فیس ٹو فیس مذاکرات کریں آ کے مذاکرات کی میز پہ. تو مذاکرات کی میز پہ جب بات چیت ہوتی ہے تو پھر دیکھیں چیزیں ذرا تیزی سے آگے بڑھتی ہیں. پھر یہ نہیں ہوتا کہ ایک پروپوزل جا رہا ہے, پھر 2 دن بعد اس کا جواب ہلکا سا وہ کر کے اپنی پوزیشن کو تھوڑا سا اور آگے کر کے واپس کر دیتے ہیں, پھر وہ بھی اس طرح ہی کرتے ہیں. تو پھر اس میں تو بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے, اور وقت اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وقت اس وقت ایک پریشس کموڈٹی ہے اس صورتحال میں.
کیونکہ اس سے بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے دنیا کو بھی اور جی ان ملکوں کو بھی. جی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر حل تو یہی ہوگا کہ یہ دوسرا راؤنڈ اگر مذاکرات کا مانے اس میں پھر چیزیں ذرا زیادہ ایک ایکسلریٹڈ پیس پہ موو کرتی اچھا، ہیں. ایک سٹیک ہولڈر جو ہے وہ obviously جی سی سی بھی ہے، اور وہاں پر بھی کافی ہلچل جو ہے وہ شروع ہے. I really want your point of view کہ کسی بھی لاسٹنگ ڈیل کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو بھی جو ہے جو اسٹریٹ آف ہرمز سے ڈائریکٹلی امپیکٹڈ ہے یا ایرانین سیکیورٹی آرکیٹیکچر کے ساتھ جو ہے ان کا بھی جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ بنتا ہے، کیونکہ ان کی نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز بھی ہیں، اور پاکستان کے ساتھ بھی ان ممالک کے تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں. وہ فیکٹر ان کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں سے جو اشارے آ رہے ہیں وہ تو بہت ڈیفرنٹ ہیں. جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں وہ تو ایک فریق ہیں اس وقت. دیکھیں اس جنگ میں کیوں فریق ہیں؟ انہوں نے شروع تو نہیں کی، نہ ہی انہوں نے ریٹیلیٹ کیا، لیکن ان پہ اٹیکس تو ہوئے ہیں نا. تو وہ اس لحاظ سے ایک فریق ہے. اور پھر یہ جو اس وقت یہ جو ابنائے ہرمز کی بندش ہے اس سے سب سے زیادہ تو وہ افیکٹ ہو رہے ہیں. باقی ملک تو اس لحاظ سے افیکٹ ہو رہے ہیں نا کہ تیل نہیں مل رہا ان کو، اور لیکن ان کا تو تیل اور باقی ساری ٹریڈ جو ان سی ہے ٹھیک ہے. کہ سعودی عرب کے پاس تو ایک متبادل ہے جو استعمال کر رہے ہیں، ان کے پاس تو پائپ لائن ہے جس سے وہ تیل انبوہ کی طرف لے جاتے ہیں، پھر وہاں سے وہ ریڈ سی سے ان کا تیل شپ ہوتا ہے. اسی طرح یو ای کے پاس بھی ہے جس سے وہ اپنا 50-60% قریب تیل جو ہے وہ دوسری سائڈ سے جو ہے نا وہ وہاں سے وہ شپنگ اس کی ہو جاتی ہے. لیکن ابنائے ہرمز کی طرف سے نہیں ان کو بھیجنا پڑتا. لیکن دیکھیں کویت، قطر، بحرین، یہ سارے ممالک جو ہیں، عراق، ان کو تو بہت، ان کا تو سمجھ لیں کہ 80% سے لے کے 100% تک ان کا جو اس وقت تیل جو ہے یا گیس جو ہے وہ ساری جو ہے نا ایکسپورٹ بند پڑی ہے. ٹریڈ ان کی بہت ہی مشکل میں ہے. تو بالکل وہ فریق ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں. اور اسی لیے پاکستان آپ دیکھیں تو پاکستان سارے ان ملکوں کو بھی اعتماد میں ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جتنی بار ہمارے جو لیڈرشپ لیول پہ بات چیت ہو رہی ہے اس میں ایران، امریکہ کے ساتھ ساتھ خلیجی ممالک سے بھی، خصوصاً سعودی عرب سے تو آپ نے دیکھا کہ کتنی فریکوینٹلی ٹاپ لیول پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے. بہت شکریہ بالکل ایمبیسڈر صاحب آپ کا. ناظرین، گفتگو جو ہے وہ آپ نے سنی. کچھ اس میں اس مسائل کے اندر یہ بات تو بہت کلیئر ہے کہ لوگ بات بھی کر رہے ہیں، اور obviously کافی بیک چینلنگ ہو رہی ہے جس کا شاید ہمیں علم نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں ان کو ضرور اس میں سلور لائننگ نظر آتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کشیدگی کم ہوگی. لیکن جو پوسچرنگ اس ٹائم پر ہے اس میں کشیدگی جو ہے وہ بدستور جو ہے وہ جاری ہے. دیکھتے ہیں کہ آگے کے جو 48 گھنٹے ہیں اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ کیا نکلتا ہے. امید تو یہی ہے کہ دونوں ممالک جو ہے وہ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل جو ہے وہ ڈھونڈیں گے. پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، دیکھتے رہیے گا بارڈر ٹاکس.